الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ العظیم۔ مخدوم گرامی وقار شہزادے حضور تاج المشائخ حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی، محب گرامی رفیق دعوت حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، دیگر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ ایک ایمان افروز اور پرمغز خطاب محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی تھوڑی دیر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا میں بحث چل رہی ہے کہ امت مسلمہ زوال سے کیسے نکلے اور عروج کی شاہراہ پر کیسے گامزن ہو۔ وہ کون سا فارمولہ اپنایا جائے جس کی بنیاد پر کھویا ہوا وقار اور کھوئی ہوئی عزت اس قوم کو دوبارہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ آج اگر ہم اپنی قوم کی زندگی کی روش دیکھتے ہیں تو نہ اس روش پر کوئی چلنے کے لیے تیار ہوگا، نہ اس قوم کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اس لیے کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو تلاش کرنا ہو تو رات چوراہے پر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہوئے، گندی پکچریں دیکھتے ہوئے، گٹکھا کھاتے ہوئے اور فضول باتوں میں مصروف ہوتے ہوئے ہماری قوم کے نوجوانوں کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں، کسی قوم کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو
تو اس قوم کے پاس کتنی فیکٹریاں ہیں، اس قوم کے پاس کتنے بنگلے ہیں، اس قوم کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ قوم کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے لگایا جاتا ہے کہ اس قوم کے نوجوان کس راستے کے مسافر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری زبوں حالی کے بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ عیارہ چے بیان، ایک آیت سے غفلت نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے سوچنے کا حکم دیا، دیکھنے کا حکم دیا، غور کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے آگے اس کے بارے میں غور کرو۔ یہ کس کل کی بات ہو رہی ہے؟ جو ڈاؤٹ فل کل ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، جو یقینی کل ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ڈاؤٹ فل کل کی پوزیشن ہم نے آج پلان بنایا کہ کل یہ کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ جو سانس ہماری اندر جا رہی ہے وہ باہر نکلے گی بھی کہ نہیں نکلے گی ہم نہیں جانتے، لیکن ہماری پوری توجہ اور پوری تگودو اسی دنیا کے کل کے سلسلے میں ہے۔ نتیجتاً ہم صرف اس دنیا کے کل کی فکر کے اندر اس آخرت کے کل کی فکر کی فراموشی کے شکار ہو گئے۔ چنانچہ ہم دیکھیں کہ آج مسلمان آخرت کی غفلت کی بنیاد پر اس راستے کا مسافر بن چکا ہے جو راستہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کی طرف لے جائے اور ساتھ ہی ساتھ ناکامی اور زوال کی طرف لے جائے۔ جس کے نگاہوں میں آخرت ہوتی ہے، جس کے نگاہوں میں وہ کل ہوتا ہے جو یقینی ہے، تو پھر اس دنیا میں بھی وہ تیاری کرتا ہے اسی آخرت کے لیے، اسی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، چونکہ ایک ادارے کا افتتاح کی تقریب بھی ہے اور ساتھ ہی ایک ادارے کی سنگ بنیاد بھی آج انشاءاللہ ادارے کا سنگ بنیاد بھی آج رکھا جائے گا۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے جس سلسلے کو امام عشق و محبت نے سلسلۃ الذہب کہا، اس خانقاہ کے عظیم سپوت آج ہمارے یہاں موجود ہیں جن کے چہرے کی زیارت سے آپ اور ہم مستفیض ہو رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں گلبرگہ شریف والوں اپنی قسمت پر ناز کرو، یہ پہلا سنی دعوت اسلامی کا ادارہ ہے جس کا افتتاح ماررہ مطہرہ کے ایک سید زادے کے ہاتھوں سے عمل میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور پروردگار اس ادارے کو ترقی اور کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ اب کل کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ دنیا کے کل کے حوالے کی بات تو کی گئی، ہم دنیا کے کل کے لیے بنگلو بناتے ہیں، دنیا کے کل کے لیے دکان بناتے ہیں، دنیا کے کل کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کیجئے، لیکن قرآن نے جس کل کی تیاری کے بارے میں کہا وہ کون سا کل ہے؟ وہ آخرت والا ہے۔ اب آئیے کیا کرنا چاہیے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ صحابہ سوال کرتے تو زیادہ تر آخرت ہی کے بارے میں سوال کرتے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب عنایت فرماتے تو آخرت ہی کے بارے میں عنایت فرماتے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کے لیے آخرت میں جو چیز کام آئے گی، اس کام کرنے کے حوالے سے جو فرمایا واللہ
اگر دنیا کا سارا مسلمان، دنیا کے سارے مسلمان وہ کام اگر کرتے تو آج مسلمانوں کو ایجوکیشن کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے دنیا کے کسی ہاسپٹل یا کسی اسکول کے دروازے کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ کیا کام ہے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک بندہ مرا، اب نہ وہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اب اس پر کوئی چیز نہیں، اعمال جو ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب کوئی نیکی اس کی نہیں۔ جو عمر اس کو نیکی کرنے کے لیے دی گئی تھی وہ نیکی کی عمر ختم ہو گئی۔ لیکن مرنے والا مرنے سے پہلے اگر 3 کام کر کے مرا ہے تو قبر میں لیٹا بھی ہوگا تو اسے وہاں ثواب پہنچتا رہے گا۔ وہ 3 کام ذہن میں محفوظ کر لو۔ مسلمانوں، مرنا آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، سب کو ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں آج جو بڑے بڑے باپ اپنے بیٹوں کے لیے پراپرٹیز اور بہت ساری چیزیں چھوڑ کر مر جاتے ہیں اور انہیں دین نہیں سکھاتے، ان کے بچوں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، غالباً حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ آپ صاحب کشف تھے، جنت المعلا تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے ساری قبروں کے حوالے سے وہاں کے مردوں کے سلسلے میں کشف کیا تو ہر قبر کے اندر نور اور قبر والے کے چہرے پر بھی نور، لیکن ایک قبر ایسی تھی کہ اس قبر والے کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا اور اس کی قبر میں تاریکی بھی تھی۔ حضرت امام مالک نے صاحب قبر سے پوچھا کیا بات ہے؟ دوسروں کی قبروں میں روشنی دیکھ رہا ہوں اور چہرے اجلے دیکھ رہا ہوں، تیرا چہرہ بھی اترا ہوا ہے اور تیری قبر میں بھی تاریکی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے جواب میں عرض کیا کہ میں مکہ کی فلاں گلی کا رہنے والا ہوں اور قدرت نے مجھے بہت دولت عطا فرمائی تھی، لیکن میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے 50 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹے کو میں نے ناز کے ساتھ پالا، اس بیٹے کی بڑی خاطر تواضع کی، اس کے نخرے میں نے اٹھائے اور اس کو میں نے بڑا کیا، یہاں تک کہ بچہ 16 سال کی عمر کو پہنچا تو دائی اجل کی طرف سے مجھے پیغام آیا اور میں موت کی وادیوں سے گزر کر قبر میں پہنچ چکا۔ لیکن میرے بچے کی پوزیشن یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ دولت میں نے بہت چھوڑی تھی تو میرا بچہ میرے مرنے کے بعد دولت کے اندر مگن ہو گیا، دوستوں میں مگن ہو گیا اور دولت کی ریل پیل ہونے کی وجہ سے خوب عیش و عشرت کے اندر پڑا ہوا ہے اور نیکیوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ جتنی قبروں کے اندر آپ نے روشنی دیکھی اور جن کے چہروں پر آپ نے نور دیکھا، ان کے بچے ان کے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی قبر بھی منور اور ماں باپ کا چہرہ بھی منور۔ لیکن میرے بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں کہ میرے لیے کچھ ایصال ثواب کرے، اس وجہ سے میرا چہرہ بھی آپ نے غمگین دیکھا اور قبر میں تاریکی بھی آپ نے دیکھی۔ حضرت امام مالک نے فرمایا مجھے پتہ بتاؤ تاکہ میں تمہارے بچے سے ملاقات کروں۔ پتہ بتایا گیا، گئے، نوجوان سے ملاقات کی۔ پہلا سوال انہوں نے پوچھا، بیٹے یہ بتاؤ تمہارے والد کیسے تھے؟ کہا ان کا کیا کہنا، بڑے اچھے انسان تھے، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ انہی کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے، وہ ساری زندگی کماتے رہے، میرے لیے چھوڑ کر کے گئے اور آج میں ناز و نعم کے اندر پل رہا ہوں اور اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہا ہوں۔ حضرت امام مالک نے فرمایا
تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہارے باپ کی قبر میں کیا پوزیشن ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا میں نے تمہارے باپ کی قبر کی پوزیشن دیکھی، قبر کے اندر تاریکی ہے، چہرہ اترا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس باپ کی دولت پر تم ناز کر رہے ہو اس باپ کے سلسلے میں تمہارے پاس وقت نہیں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرو، مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے نفل کام کرو اور ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر سکو۔ چنانچہ نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے باپ کی قبر میں تاریکی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وضو کیا، فوراً نکل پڑا کعبہ شریف کی طرف، چونکہ مکے ہی میں رہتا تھا۔ طواف کرنا شروع کیا باپ کے نام سے، تلاوت کرنا شروع کیا، عبادت کرنا شروع کیا، باپ کے نام پر ایصال ثواب کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد امام مالک جب جنت المعلا پہنچتے ہیں اور جب وہاں پہنچنے کے بعد اس کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ اکبر، جب کشف کیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ بھی نورانی ہے اور قبر بھی نورانی ہے۔ وہ صاحب قبر نے امام مالک سے عرض کیا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میرے بیٹے کو نصیحت فرمائی، آج اس کا میری بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا مجھے قبر کے اندر نفع پہنچا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو دین نہ سکھانے کی وجہ سے بچے دنیا کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ اب آئیے یہ ساری سچویشن کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا جب مرتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز، مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی ایسا علمی کام کر کے مرے کہ دنیا اس علم سے نفع حاصل کرے۔ جب تک اس علم سے دنیا نفع حاصل کرتی رہے گی مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر امت مسلمہ نے مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لی ہوتی اور یہ حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھ کر یہ عزم کر لیتے کہ ہم مرنے سے پہلے ادارہ قائم کریں گے، مرنے سے پہلے اسکول قائم کریں گے، مرنے سے پہلے کالج قائم کریں گے، مرنے سے پہلے دارالعلوم قائم کریں گے، مرنے سے پہلے مکاتب قائم کریں گے، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس کل کی تیاری کے لیے، لیکن ہم دنیا میں اپنے محل تو بنا لیتے ہیں لیکن علمی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ کاسے گدائی لے کر غیروں کی اسکولوں کے سامنے ہمارے بچے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ نہ ہمارا قاعدے کا کوئی کالج ہے، نہ قاعدے کی کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی ادارہ ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے اگر کوئی شخص علمی کام کر کے مرتا ہے جس سے دنیا نفع حاصل کرے تو مرنے کے بعد اسے فائدہ پہنچے گا۔ عزم کر لو کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ نے جتنی استطاعت عطا فرمائی ہے اس استطاعت کے مطابق تم کوئی نہ کوئی علمی کام کرو گے، علمی کام کر کے مرو تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچ سکو اور آخرت کی تیاری کا سامان تمہارے پاس ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صدقہ جاریہ۔ اللہ اکبر، یہ کون سی چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ ہو سکتی ہیں؟ آپ نے کنواں کھدوا دیا، آپ نے کہیں بورویل لگوا دیا، آپ نے کہیں کچھ اس طریقے کا انتظام کیا کہ ہاسٹل بنوا دی، آپ نے اس طریقے کا کوئی انتظام کیا، مسافر خانہ بنوا دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہاسپٹل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ نے ہاسپٹل بنوا دیا۔ یاد رکھیں جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ قبر میں پڑے رہو گے، ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اگر امت مسلمہ نے رسول اعظم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھا ہوتا تو ہر گلی میں ہمارے ہاسپٹل ہوتے، ہمارے بچے کسی اور ہاسٹل اور مسافر خانے میں جا کر قیام کر کے ہماری اسکولوں میں نہ پڑھتے بلکہ ہمارے خود کے مسافر خانے اور ہاسٹل کے اندر رہتے ہوئے بچے علم کے زیور سے آراستہ ہوتے۔ یاد رکھو، اپنا بنگلہ بنا لینا کمال کی بات نہیں ہے، اپنے لیے سب کچھ تیاریاں کر لینا کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات تو یہ ہے کہ حضور کی امت کے لیے کچھ کر بیٹھنا۔ یاد رکھیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، امت کے غم میں،
فکر امت میں. اور یہ حدیث ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح، جس نے صبح کی اس حال میں کہ میری امت کے امور کے بارے میں کچھ نہ سوچا، فلیس منا، وہ میرا ہے ہی نہیں. آپ اٹھو تو پہلے سوچو کہ حضور کی امت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، حضور کی امت کے فائدے کا کون سا کام کرنا ہے. اگر ہم نے اس کام کا عزم کیا ہوتا تو آج ہمیں پریشانی کا شکار ہونے کی ضرورت نہ ہوتی. یہ دوسری چیز ہو گئی، وقت اتنا نہیں کہ اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے. تیسری چیز مرنے سے پہلے آدمی کو کر لینی چاہیے، اور وہ تیسری چیز ہے نیک اولاد. علم، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد. ایک باپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں کہ وہ نیکی کے راستے پر چل رہی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. یاد رکھیں، اگر ہر باپ یہ سوچ لیتا کہ میرے لیے میرا نیک بچہ نجات کا سامان ہے تو معاشرے میں کوئی بچہ بگڑا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن باپ کے پاس اتنا وقت نہیں، نہ ماں کے پاس اتنا وقت ہے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ٹائم دے سکیں. یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت ایک بندے کے درجے کو بلند کیا جائے گا. وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا کوئی کام میں نے ایسا تو نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے درجے بلند ہو جائیں، میرے کریم آج میرا درجہ کیوں بلند کیا جا رہا ہے؟ تو جواب میں رب قدیر ارشاد فرمائے گا تیرے اعمال نامے میں کوئی نیکی ایسی تو نہ تھی جس سے تیرا درجہ بلند کیا جاتا، لیکن تو جو نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا تھا نا، وہ زمین پر تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے اور ہم یہاں تیرے درجے کو بلند کر رہے ہیں. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہماری بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے. اس کل کی تیاری کرو جس کل کوئی کام آنے والا نہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال نفع پہنچائے گا نہ اولاد نفع پہنچائے گی. بلکہ سچویشن یہ ہوگی ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، پہچانیں گے نہیں ایک دوسرے کو. یہ سچویشن ہوگی. لیکن ہم نے کوئی تیاری اس آخرت کے لیے نہیں کی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام مرنے سے پہلے کرنے کا حکم دیا. آج کے اس اجتماع کے اندر ہر مسلمان اگر یہ عزم کر لے کہ میں مرنے سے پہلے یہ 3 کام کر کے مروں گا، میں امید کرتا ہوں علمی افلاس بھی ہمارا دور ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا معاشی اور ہمارا مطلب سوسائٹی کے اندر خدمت خلق کے سلسلے میں بھی جو قحط نظر آ رہا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری نسلیں بھی سیدھے راستے کے مسافر ہوں گی. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کام دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا سبب بن جائے. اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے ادارے قائم کریں، مکاتب قائم کریں، اسکول قائم کریں اور پورا فوکس اس پر دیں. اور یاد رکھیں آج اسکول بہت ساری آپ کو ملیں گی، آپ کو کالج بہت سارے ملیں گے. ایک زمانہ تھا اسکول میں تعلیم کے لیے جانے والا بچہ با کردار بن کر کے آتا تھا. آج کالج کی دہلیز پر قدم رکھنے والا بچہ ڈگری کے ساتھ بیوی بھی لے کر کے آ جاتا ہے. اس بد کرداری کی پوزیشن آج تعلیمی اداروں میں ہو رہی ہے. جب تک کہ اس کا کریکشن نہیں ہوگا اور آپ کسی ادارے کو رسول اعظم کی محبت کے سانچے میں ڈھال کر کے جب تک کہ نہیں چلائیں گے اور اخلاق کے ساتھ علم کو پروان نہیں چڑھائیں گے، اس وقت تک بہترین انسان قوم کے اندر تیار نہیں ہو سکتے. اس لیے یاد رکھو
آگے بڑھو، اسکول قائم کرو، کالج قائم کرو، مکاتب قائم کرو، مدارس قائم کرو، بہترین مسلمان، بہترین شہری اور بہترین ہندوستانی بن کر دنیا کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن کرو۔ یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی کمی نہیں ہے، اور اسکولز بھی ماشاءاللہ کھل رہی ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ایک بہت سنہرا منظر ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العظیم اسی علاقہ مطلب اسی جگہ پر یعنی بیک سائیڈ کے اندر سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ایک اسکول کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ ہم جو اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اللہ کام لے رہا ہے، ایک ہی مقصد ہے، انگریزی تعلیم محبت رسول کے ماحول میں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں۔ ہمیں بچے کو ڈاکٹر بھی بنانا ہے لیکن عاشق رسول پہلے بنانا ہے، ہمیں بچوں کو انجینئر بھی بنانا ہے، رسول اعظم کا دیوانہ پہلے بنانا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہماری اسکول کا سسٹم کیا ہے، بس کے اندر بچے جو بیٹھ کر اسکول جاتے ہیں وہ آپس میں گپ شپ نہیں کرتے، بس کے اندر درود شریف پڑھتے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک نظام بنا ہوا ہے اور روزانہ لاکھوں درود بچے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں آج اکیڈمک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مورل ایجوکیشن بھی دینا ضروری ہے۔ پیرنٹس کا رسپیکٹ کیسے ہو، کیریکٹر کیا ہو، سچائی کیا چیز ہے، استاد کا رسپیکٹ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کی تعلیم جب تک کہ ہم نہیں دیں گے آج ہماری قوم کے اندر اچھے انسان تیار نہیں ہو سکتے۔ بس ایک جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، جب اسکول ہمارا تیار ہو جائے گا آپ اپنے بچے ہمیں دیجئے گا، ہم آپ کو بہترین انسان بنا کر کے لوٹا دیں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین پر اس قسم کے ایجوکیشن کے سلسلے میں جو اس وقت ٹاپ لیول پر الحمدللہ جو کام ہو رہا ہے، یہ مخدوم گرامی حضرت سید امان میاں صاحب مدظ اللہ العالی جس کے ڈائریکٹر ہیں البرکات کے، ان کے ہاتھوں یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہاں کا نظام، دیکھنے کے بعد آپ کا جی چاہے گا کہ اللہ اکبر، کاش اللہ تعالیٰ یہی توفیق ہر ایک کو عطا فرمائے اور اس قسم کے ادارے وجود کے اندر آئیں جہاں سے عالم بھی نکل رہا ہے اور عالم بھی نکلیں گے، اور جہاں سے الحمدللہ بہترین تعلیم یافتہ اچھی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے حضرات بھی نکلیں گے۔ ہم تھوڑی سی سوچ بنائیں، اور جب سوچ بنا کر اس راہ میں قدم بڑھائیں گے نا تو انشاءاللہ رب قدیر ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور ٹوٹی پھوٹی جو بھی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ اچھوں کے تصدق قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔